اب تک رتابہ نہ آ سکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گھنٹہ بھر سرو کرنا تو لازمی تھا اسے کمرے سے نکلنے کے لیے۔ اپنے حسن کے قصیدے سن سن کر بلا کی تعریف پسند ہو چلی تھی وہ۔ ہر کسی کے سامنے آنے سے قبل اپنے حسن کو دو آشنا کرنا لازمی سمجھا کرتی۔ طوبا بھی چائے لے کر ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ وہ بہانے سے اٹھیں اور کچن میں آ گئیں۔ طوبا بیٹی، اتنی دیر ہو گئی، چائے بنانے میں اتنا وقت تو صرف نہیں ہوا کرتا۔ لوگ غلط رائے قائم کرتے ہیں۔ پھرتی کے ساتھ جلد از جلد کام نمٹانے کی عادت ڈالو۔ جی امی، اس نے سعادت مندی سے کہہ کر جلدی جلدی برتن ٹرے میں لگانے شروع کر دیے۔ امی نے ایک پیار بھری نظر اس پر ڈالی تھی۔ سبز کاہی چھوٹے چھوٹے سیاہ ڈاٹس والا کاٹن کا سوٹ اس پر کھل رہا تھا۔ سانفلی رنگت دہک سی رہی تھی۔ کاندھوں تک تراشیدہ بال اب بڑھ گئے تھے، اسی لیے اس نے غالباً عجلت میں دو چار بل ڈال کر یوں ہی چھوڑ دیے۔ ہونٹوں پر ان سے چھپ کر نیچرل لپسٹک لگائی تھی جس نے چہرے کو نکھار بخش دیا تھا۔ ایک امید نے ان کا دامن تھام لیا۔ وہ دوپٹے سے سر ڈھانپ کر آنے کی ہدایت کر کے لوٹی تو مہمان خواتین کے ہمراہ رتابہ بڑی بے نیازی اور شان سے براجمان تھی۔ انہوں نے سکھ کی سانس لی۔ ماشاءاللہ بہن، دل خوش ہو گیا آپ کی بچی کو دیکھ کر۔ چندے آفتاب، چندے مہتاب اور عادات بالکل آپ جیسی سنجیدہ مزاج، خاموش تابع۔ سچ پوچھئے تو مجھے اپنے اویس کے لیے ایسی ہی دلہن درکار تھی۔ ماشاءاللہ چاند سورج کی جوڑی رہے گی۔ اب دیر نہ کیجیے گا، ہماری جانب سے بات پکی سمجھیے۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ رچاؤں گی۔ ہاں، معمر خاتون پرمسرت لہجے میں کہتے ہوئے نظروں ہی نظروں میں رتابہ کی بلائیں لے رہی تھیں جس کے لبوں پر مسخرانہ مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ نسیم جہاں ہکا بکا سی رہ گئیں۔ لیکن بہن، یہ تو میری بہو ہے، میری بیٹی تو… مہمان خواتین کے ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ ان کے چہرے مرجھا گئے۔ اتنے عرصے بعد گوہر مقصود ملا بھی تو… ہمراہ آنے والی غالباً لڑکے کی بہن مایوسی سے کہہ رہی تھی۔ ان کے دل کو دھکا سا لگا۔ خیر بہن، ہم چلتے ہیں۔ وہ بیگ اٹھا کر جانے لگیں تو امی نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ چائے تو پیتی جائیں۔ رشتے ناتے تو تقدیر سے ہوا کرتے ہیں، مگر آپ ہماری مہمان ہیں۔ ان کی امیدوں کی جو بات اب بھی جل رہی تھی وہ بمشکل بیٹھنے پر راضی ہو سکیں، مگر طوبا کو دیکھ کر کسی خاص تاثر کا اظہار نہ کیا۔ بمشکل اس کے سلام کا جواب دیا اور غالباً وہ بھاپ گئیں کہ یہی میزبان خاتون کی بیٹی ہے۔ بھلا جگمگاتے سورج کے سامنے ٹمٹماتے دیوں کو کون پوچھتا ہے؟ سورج کی آب و تاب آنکھیں خیرا کر ڈالتی ہیں۔ وہ بھی چائے پی کر لوٹ گئیں۔ نسیم جہاں کے دل میں ہوک سی اٹھی اور طوبا کی دل آزاری کے خیال سے انہوں نے اصل صورتحال اسے مخفی رکھنا ہی بہتر سمجھا، مگر بالآخر اسے علم ہو ہی گیا۔ رتابہ کے توسط سے وہ بھول گئی تھی کہ بے تحاشا حسن کا ادراک تکبر بخش دیا کرتا ہے۔ ہر جگہ حسن کے حوالے سے اہم قرار پانے والے کم رو لوگوں کی دل آزاری کا احساس کیا جانے۔ اس روز اتفاقاً ہی رتابہ اور شاریز کی باتیں طوبا کے کانوں میں پڑ گئیں۔ اف اللہ شاریز، آپ کو کیا بتاؤں طوبا کے رشتے کے لیے آنے والے مہمانوں کے تاثرات۔ ایک خاتون نے تو مجھے طوبا سمجھ کر وہ چٹا چٹ بلائیں لی میری، اور پھر ہاتھ پکڑ کر نزدیک ہی بٹھا لیا۔ تمہیں کم از کم اپنا تعارف تو کروا دینا چاہیے تھا یار۔ واہ، تعارف کروا دینے سے سچویشن کا اصل مزہ غارق نہ ہو جاتا؟ امی تھی نہ دادی جان، وہ مجھے لڑکی سمجھ کر دیر تک لگاوٹ بھری باتیں مٹھارتی رہیں۔ پھر کیا ہوا؟ شاریز نے اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہونا کیا تھا، جب امی نے لوٹ کر بتایا کہ میں طوبا نہیں ان کی بہو، تو نہ پوچھئے ان کے تاثرات۔ سب کے منہ لٹک گئے، ارمانوں پر اوس پڑ گئی۔ لڑکے کی بہن نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمیں ہمارا گوہر مقصود تو اب ملا تھا۔ تم ہو ہی اتنی حسین، تمہیں دیکھنے کے بعد بندہ کہیں اور دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہتا۔ میرے ساتھ تو ایسا بارہا ہوا ہے۔ اس قدر رشتے آئے تھے کہ امی تنگ آ جاتی تھیں، اور بڑی بہنوں کے رشتے والے آتے تو باقاعدہ امی مجھے چھپا دیا کرتی تھی۔ کئی کزنز کے رشتے میری وجہ سے ختم ہو گئے، جہاں لڑکے کی ماں بہنوں نے مجھے دیکھا اور ان کی پٹری بدلی۔ وہ انجوائے کر کے ہنسی۔ پھر ان مہمان کا کیا ہوا؟ ہونا کیا تھا، بیچاری طوبا پر ایک سرسری نظر ڈالی اور بنا کسی استفسار کے سدھار گئیں۔ طوبا کو شدید تضحیک کا سا احساس ہوا۔ کیسے توہین آمیز لہجے میں رتابہ نے اسے بیچاری طوبا کا نام دیا تھا،
جنہیں کبھی ٹھکرایا نہ گیا ہو وہ بھلا ٹھکرائے جانے والوں کی اذیت کیا جانے۔ مگر رتابہ لا علم تھی۔ ایک وجی شکل، معزز گھرانے کا فرد اب بھی اس کی ہمراہی کا خواہش مند تھا۔ کتنی نیچی ہو جائے گی رتابہ اگر تقدیر سے اس کا رشتہ سرمد کے ساتھ طے ہو گیا۔ دنیا میں اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حسن صورت سے زیادہ حسین سیرت اور کردار کو ترجیح دیا کرتے ہیں۔ اس کے دل میں ایک امید جاگی اور وہ سابقہ رنج کو بھلا کر مسکرا دی۔ رتابہ کے نخرے آج کل آسمانوں کو پہنچے ہوئے تھے۔ وہ تو یوں بھی اپنے کمرے سے نہ نکلتی تھی، مگر اب تو بیڈ سے نیچے پاؤں نہ دھرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ شارز پہلے سے لاکھ گنا زیادہ اس کا خیال رکھنے لگا۔ امی بھی سابقہ رنجشیں بھلا کر بہو کا خیال رکھنے پر آمادہ تھیں۔ دادی جان تو خیر تھی ہی ہمیشہ سے غیر جانبدار، مگر اب وہ بھی ہر نماز کے بعد خصوصی طور پر چاند جیسے پر پوتے کے لیے دعائیں مانگا کرتیں۔ امی نے اس زمن میں اسے بھی خاص ہدایات سے نواز رکھا تھا۔ اب اسے خندہ پیشانی کے ساتھ رتابہ کے کمرے کی بھی صفائی کرنا پڑتی۔ رتابہ ڈھیروں کام مزید اسے بتاتی رہتی، مگر بیڈ پر لیٹے لیٹے اسے تھکن ہو ہی جاتی تو وہ انکار نہ کر پاتی۔ ہفتہ بھر کے کپڑے تعطیل کے روز دھونے کا فیصلہ کرتی تو رتابہ اپنے اور شارز کے کپڑوں کا ڈھیر بھی اس کے سامنے ڈال دیتی۔ کمرے کی ٹرالی میں بھرے ناشتے وغیرہ کے برتن سمیٹ لینے کی ہدایت کے ساتھ دھو کر دوبارہ اسی جگہ رکھ دینے کا بھی آرڈر تھا کہ اس کے جہیز کی اشیاء دوسرے گھر والوں کے لیے ممنوع تھیں۔ وہ لبوں پر خاموشی کے کزل ڈالے تعمیل پر مجبور تھی کہ ان حالات میں کسی بھی قسم کا الجھاؤ حالات کے بگاڑ کا سبب بن سکتا تھا۔ رتابہ نے پہلی بار ہی جو حربہ آزمایا تھا، اسے دہرانے سے اسے کون روک سکتا تھا؟ اس کے لیے ایک ہی بار کا سبق کافی تھا۔ وہ دل سے اپنی شادی کی خواہش مند تھی کہ اس ذلت بھری زندگی سے نجات مل جائے۔ سرمد کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تھی۔ شارکا غیر حاضر تھی۔ اس کا انداز طوفانی تھا، نظرے میں شراروں کی سی لپک اور لہجے میں ذلت و تضحیک کا اثر۔ تم نے کیا سوچ کر سرمد کو پروپوزل بھیجنے کی صلاح دی، اور تمہیں یہ خوش فہمی بخشی کس نے کہ وہ تم سے شادی کرے گا؟ اس کی ملازمہ بننے کے بھی لائق نہیں ہو تم۔ مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتے سنا ہے کبھی؟ اور یہ بھی سن لو کہ وہ میرا ہے، صرف میرا، اور میری ہی تعریف پر اس نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ وہ تمہیں چند دنوں میں ہی لائن پر لا سکتا ہے، اور تم وہی نکلی، بودے کردار والی کمزور لڑکی۔ سر نیچا کروا دیا تم نے میرا۔ بولنے سے قبل سوچا تو ہوتا۔ سرمد جیسے وجی بندے تم جیسی عام لڑکیوں کے لیے نہیں ہوا کرتے۔ اس پر ذلت و تضحیک کے ڈونگرے برسا کر وہ فراٹے سے لوٹ گئی، اور اسے لگا وہ زمین میں اندر ہی اندر تھستی چلی جا رہی ہے۔ کینٹین کے پاس کھڑی چند لڑکیوں نے شارکا کی انگارے برساتی زبان کا خوب چٹخارا لیا تھا۔ چند نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ آپس میں سرگوشیاں بھی کی تھیں، مگر وہ دیکھنے سننے کے لائق ہی کہاں رہی تھی۔ شارکا نے پل بھر میں اسے ذلت کے گھڑے میں دھکیل کر تنزیہ و ملامت کے پتھروں سے سنسار کر ڈالا تھا۔ وہ زخم ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ 2 روز سے بخار میں پھونک رہی تھی۔ بلا ارادہ ہی ڈریسنگ ٹیبل کی جانب رخ کر لیا۔ اتنی بدصورت تو نہ تھی وہ، نک سے تیار ہو کر ہمیشہ اچھی لگا کرتی۔ اس کی سانولی رنگت میں جاذبیت و کشش تھی۔ آخر کیا نقص تھا اس کے چہرے میں کہ لوگ اسے بار بار ٹھکراتے؟ یہ کیسا امتحان ہے میرے مالک؟ یہ امتحان نہیں، سزا ہے۔ ان ڈھیروں لڑکیوں کی دل آزاری کی پاداش میں رب نے اسے بھی انہی کے برابر کھڑا کر کے اس جیسے کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں سنگ تھما دی تھی۔ ایک خیال سرد سے اس کے ذہن میں ابھرا اور پھر جڑ پکڑ گیا۔ رتابہ کی نااہلی ہی اس کے لیے سب سے بڑا سبق تھی۔ ہر چمکتی شے سونا نہیں ہوا کرتی۔ حسین چہروں کے پیچھے بدصورت خامیاں بھی ہوا کرتی ہیں۔ انتخاب کے نام پر ایک کے بعد ایک لڑکی مسترد کرتے ہوئے اس نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ وہ خود بھی تو ایک لڑکی ہی ہے۔ رحمت بوا، ندیم، شارکا، سرمد اس کے بھیانک اعمال تھے، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر اپنے رب سے معافی طلب کی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے سجدے میں پڑی ہچکیوں سے رو رہی تھی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کر رہی تھی، جب ایک مہربان وجود نے اسے اٹھا کر اپنی آغوش میں بھر لیا۔ مت رو میری بچی، تو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر معافی کی خواستگار ہے،
تو وہ رب کریم بھی بہت بڑا رحیم کریم اور معاف کر دینے والا ہے۔ وہ اس کے اندر کا سارا احوال جانتی تھی غالباً۔ دادی جان، میں بہت بری ہوں، بہت بری۔ نہ میری بچی، اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، نادانوں کو معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ اگر وہ خلوص نیت سے اپنے اعمالوں پر شرمسار ہوں تو گناہ گار نہیں، نادر تھی، اور پشیمانی کے احساس سے پروردگار نے تجھے ہمکنار کر کے تجھے معافی کا موقع دیا تو یقیناً معاف بھی فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس کے دل میں ٹھنڈ سی اترتی چلی گئی۔ یہ چراغ بے نظر ہے، یہ ستارہ بے زباں ہے، ابھی تجھ سے ملتا جلتا کوئی دوسرا کہاں ہے؟ کبھی پا کے تجھ کو کھونا، بھی کھو کے تجھ کو پانا، یہ جنم جنم کا رشتہ تیرے میرے درمیاں ہے۔ میرے ساتھ چلنے والے تجھے کیا ملا سفر میں؟ وہی دکھ بھری زمین ہے، وہی غم کا آسماں ہے، انہی راستوں نے جن پہ کبھی تم تھے ساتھ میرے، مجھے روک روک پوچھا تیرا ہم سفر کہاں ہے؟ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر چھت پر چلی آئی۔ فضا میں ٹھنڈک تھی، خوشگواری کا احساس ہو رہا تھا۔ ادھورا چاند دیکھ کر اس کے دل میں ہوک سی اٹھی۔ نہ جانے کیوں آج اس ستمگر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اس ستمگر کی بہت یاد آ رہی تھی۔ کسی نے پشت سے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر پلٹی تھی اور پھر شددر رہ گئی۔ وہ اپنی تمام تر چاہتوں سمیت کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیوں؟ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا؟ نہیں، یقین کا ہر واسطہ ٹوٹ چکا ہے اب۔ اس نے بے رخی سے کہا، تمہاری ناراضگی بجا ہے، مگر وضاحت کا حق تو رکھتا ہوں نا۔ میں نے وضاحت کب مانگی ہے؟ گڈ، تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے خفا نہیں۔ یہ میں نے کب کہا؟ تم پہلے تو اتنی پیچیدہ گفتگو نہیں کیا کرتی تھی، مگر اب تم بدل گئی ہو، ہے نا؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ میں جیسی ہوں، جہاں ہوں، بہت اچھی ہوں، پلیز مجھے پریشان نہ کریں۔ میں تو تمہاری پریشانیاں سمیٹنے آیا ہوں۔ مجھے اب پریشانیاں نہیں الجھاتی، میں نے ہر حال میں خوش رہنا سیکھ لیا ہے، اور مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں۔ تم نے جو کچھ کیا بالکل ٹھیک کیا، ہاں، اور اس کا کم از کم اتنا فائدہ تو ہوا کہ تمہارے سر سے خود سری کا بھوت اتر گیا۔ تم نے صبر کرنا سیکھ لیا اور دوسروں کی خامیوں کو نظر انداز کرنا بھی سیکھ لیا، ہے نا؟ مگر طوبہ ڈیئر، یہ سب کچھ ایک پلاننگ کے تحت تھا، ایک طویل پلاننگ، جس کا نتیجہ سراسر میری مرضی کے مطابق برآمد ہوا۔ اور جب مجھے تمہارے بدل جانے کی نوید ملی، میں لوٹ آیا دوبارہ اپنی منزل کی جانب۔ وہ حیرت سے کشادہ آنکھیں پھیلائے اس کی جانب تکتی رہ گئی۔ یقین کی ڈور تھامے رکھنا دشوار ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو تمہارا رویہ کتنا تکلیف دہ تھا دوسروں کے لیے۔ تم دوسروں کی پرواہ ہی نہیں کیا کرتی تھی، بنا سوچے سمجھے بول جاتی۔ کتنی مرتبہ میرے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی تم نے۔ اور امی کا مزاج تم جانتی ہو، ہر کسی میں دوسروں کی خامیاں نظر انداز کرنے کا ہنر نہیں ہوا کرتا۔ اور پھر ساس کا رشتہ، پھپھی، خالہ، چاچی، تائی، سب شادی کے پاس ساس بن جایا کرتی ہیں۔ اپنے معیار سے نیچے اترنا تم نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور اس کے کتنے بھیانک نتائج تمہارے سامنے آئے۔ حسن صورت کو حسن سیرت پر فوقیت دیا کرتی تھی نا۔ نانی جان کا تجربہ، ممانی جان کی نصیحتیں کچھ اہمیت نہ رکھتی تھی تمہاری نظر میں، اور دیکھا کہ خوبصورت چہروں کے پیچھے بعض اوقات کتنے کریہاں کردار ہوا کرتے ہیں۔ رتابہ، تم کیسے جانتے ہو رتابہ بھابھی کو؟ تم تو شادی میں شریک بھی نہ ہوئے تھے۔ مجھے کہنے دو، رتابہ کا انتخاب تم نے کتنے چاو سے کیا تھا، اور جواباً اس نے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ خوبصورت چہرے ہمیشہ خوشیاں نہیں دیا کرتے۔ سمجھی، مجھے امی کی سازش کا شاریز کے ذریعے ہی علم ہوا تھا، اور میں نے جب ہی ان کے فیصلے کی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ امریکہ جانے کا اتفاق سوئے نصیحت ہی میرے ہاتھ آیا تھا، لیکن اتنی دور جا کر بھی میں نے ایک لمحے کو تمہاری یاد کو فراموش نہ کیا، اور میں آج بھی اسی جگہ کھڑا ہوں، اب بھی تمہاری محبت میں گم، تمہارا طلبگار۔ کیا تقدیر اتنی مہربان ہو سکتی ہے؟ رب کریم اتنی آسانی سے معاف کر دیا کرتا ہے۔
وہ یکٹک اسے دیکھ کر رہ گئی جو کسی دعا کی قبولیت بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ پتھر کی ہو گئی ہو کیا؟ مگر وہ صباحت کرن، خوب، تو اب آپ نے دوسروں کے احساسات کا خیال کرنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ میں نے جب ہی امی کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، یعنی تم ہی سے شادی کرنے کا فیصلہ، اور پھر کسی صباحت یا کرن یا پھر دونوں ایک ساتھ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لگتا ہے تمہاری سورس آف انفارمیشن خاصی تگڑی ہے۔ گھر کا بیدی سمجھ لو، اپنا یار شارز اور کون۔ خوشیوں کے بادل برسنے کو بیتاب تھے، بدگمانیوں کی دھول چھٹ چکی تھی۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ اب نیچے چلو، سب منتظر ہیں۔ امی اتنا بڑا مٹھائی کا ٹوکرا لائی ہیں ہماری شادی کی تاریخ پکی کرنے کے لیے، اور ہاں، رتابہ اور شارز بھی معافی مانگیں گے۔ تائی جان اور دیگر نے تو میری پلاننگ سن کر ہی انہیں معاف کر دیا۔ تم بہت بڑے ڈرامے باز ہو، لیکن اس دوران میری کہیں اور شادی ہو جاتی تو؟ نہ، اپنے راز جذبوں پر پختہ یقین تھا، اور پھر یہاں میرا یار شارز تھا تو صورتحال سنبھالنے کے لیے۔ اس نے ایک سکھ بھری سانس لی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے تمہیں ایک بار پھر چانس دیا جائے لڑکی سلیکٹ کرنے کا۔ اب میرا انتخاب نیک سیرت اور قبول صورت لڑکی ہوگی کہ ایک کارخیز بھی ہوگا۔ ہاں، اب ہمیشہ یاد رکھنا، حسن صورت ہے عارضی، حسن سیرت ہے مستقل۔ اور وہ بھول بھی کیسے سکتی تھی؟ ندیم نے اسے جو راہ دکھائی تھی وہ آئندہ زندگی کے لیے مشعل راہ تھی۔